پسندیدہ ہے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ قاتل کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پہ مارو، دیکھو جی اٹھے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گائے جو ذبح ہوئی تھی، جس کے ذبح ہونے کو وہ اپنی موت سمجھ رہے تھے، اسی گائے کے ٹکڑے کو جب مقتول پہ مارا گیا تو کیا ہوا کہ وہ جی اٹھا اور اس نے بتایا کہ قاتل کون ہے۔ اور دوسری بات کیا کہ مقتول ہی کے جسم کا ایک حصہ دوسرے پر مارو، وہ بول اٹھے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اللہ کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک نہ کرو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ لیکن جو انسان سب کچھ جان کر بھی حق کو نہ مانے، علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرے، اس کا دل تو پھر پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور یہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ایسا انسان جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہیں، ایسا دل جو سخت ہو، انسان کی لمبی لمبی تمنائیں اور امیدیں ہوں، اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، ان چار چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بدبختی کی علامت قرار دیا کہ ایسا انسان بدبخت ہے۔ اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو، یعنی بنی اسرائیل سے، یہود سے، کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، یعنی یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی، اس کو دنیاوی مفادات کی خاطر بدل ڈالا، اور اس طرح وہ گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ لوگ جب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ میں ان کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں ان پڑھ لوگ ہیں، امی لوگ ہیں جو کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ بنی اسرائیل دو بڑے گروہوں میں تقسیم کی جا سکتی، ایک ان کے خواص کا طبقہ تھا اور دوسرا عوام کا طبقہ۔ ایک ان کے علماء تھے اور دوسرے ان کے عوام۔ ان کے علماء کتاب کا علم رکھتے تھے، لیکن اس علم کو صرف اپنے تک محدود رکھتے تھے، عوام تک نہیں جانے دیتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے تاکہ دین کے اجارہ دار بنے رہیں، اس لیے کہ اگر ہر شخص نے جان لیا تو پھر شاید ان کی وقت کم ہو جائے۔
لہذا ان کے ہاں دین کا علم چند نسلوں، چند لوگوں، چند افراد تک محدود تھا. ان کی کتاب عام لوگوں کی پہنچ تک ہی نہیں تھی. بعض اوقات کتاب کو تالوں میں رکھا جاتا تھا محفوظ کر کے کہ دوسرے اس تک پہنچ نہ سکیں، اور عوام اپنے ہی ایک دین پر تھے. اور وہ کون سا دین تھا؟ خواہشات کا دین. اسی لیے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں. امی کا لفظ سے ہے، ماں کو کہتے ہیں. امی وہ شخص ہوتا ہے جس کا علم بس وہی ہو جو اس کی ماں نے اس کو سکھا دیا، کسی کتاب سے نہ ہو، وحی الہی پر مبنی نہ ہو. فرمایا ان کے عوام کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، جانتے ہی نہیں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں سے کیا چاہا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ کتاب نہیں جانتے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے عوام کی حالت کیا ہے؟ امت مسلمہ کی اکثریت کی حالت کیا ہے؟ کیا ہمارا حال بھی آج بنی اسرائیل کا سا نہیں کہ ہمارے ماسس کو، اکثریت کو، میجورٹی کو پتہ ہی نہیں کہ کتاب کیا کہتی ہے؟ لا یعلمون الکتاب الا امانی، مگر امیدیں، آرزویں. انہوں نے جنت میں جانے کے لیے جھوٹے قصے، کہانیاں اپنے دین کے بارے میں گھڑ رکھی تھیں. نجات کے سستے نسخے ایجاد کر رکھے تھے کہ اگر فلاں چیز کو ہاتھ لگا دو، فلاں دروازے سے گزر جاؤ، فلاں بزرگ کو پکڑ لو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے. ان کے ہاں نجات کے لیے عمل ضروری نہیں تھا، کسی بزرگ سے نسبت کافی تھی. الا امانی، آرزویں، تمنائیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، فرمایا یہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ چند ریچولز یا چند ظاہری رسمیں انسان کی نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی، یا کسی خاص گروہ میں ہونا، یا کسی خاص نسل میں پیدا ہونا. خاص طور پر یہود نسلی تفاخر کا شکار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو جائے وہ بخشا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں بھی بعض ایسی باتیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص سید خاندان میں ہے مثلاً، تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو وہ خاندانی طور پر نجات یافتہ ہے. یا اگر کوئی شخص کسی فلاں بڑے بزرگ کے ساتھ ہے، اس کو مانتا ہے تو بس یہ اس کا ہے، تو بس یہ اس بزرگ کو ماننا ہی اس کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا کہ نہیں، جنت میں انسان صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں پہنچتا، صرف خوش خیالی کافی نہیں، صرف من گھڑت باتیں کافی نہیں، عمل ضروری ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا. یہ دوسرا گروہ ان کے علماء کا، ان کا کردار یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ بسا اوقات وہ خود ساختہ باتیں اللہ کے نام پہ منسوب کر کے عوام میں پھیلا دیتے تھے تاکہ لوگوں کو خوش کر سکیں. لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اس فریب کا پردہ کھول رہے ہیں اور ان کو وعید سنا رہے ہیں. ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. یعنی دین کا سیلف میڈ ایڈیشن تیار کر کے، خود ساختہ دین تیار کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکیں. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے ہلاکت کا موجب ہے. اور ان کی ان تمناؤں میں اور اس خود ساختہ دین میں کیا باتیں تھیں؟ یہ بات
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ اول تو یہ کہ ہم دوزخ میں جانے کے ہی نہیں، اور اگر چلے بھی گئے تو چند دن کے بعد نکل آئیں گے، لہذا پریشانی کی کیا بات ہے؟ دنیا گزارو جیسے دنیا چاہتی ہے، دنیا میں نفس کو خوش کرو، لوگوں کو خوش کرو، من موجی کرو، لیکن آخرت کے معاملے میں کیا کرو؟ چند ایسے نظریات اور خیالات رکھو کہ جو نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اور ان میں سے ایک کیا تھا کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے کہ تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، جس کی خلاف ورزی وہ کر نہیں سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ بلا من کسب سیئۃ، جو بھی کوئی برائی کمائے گا، جو بھی برا کرے گا اور اپنی خطا کے چکر میں پڑا رہے گا، یعنی اس خطا سے باہر نہیں آئے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، اسی کے ساتھ زندگی کے اختتام کو پہنچے گا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا نجات کے لیے صرف خوش خیالیاں کافی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔